فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین و خواتین، معراج کی رات عنقریب آ رہی ہے. اس معراج کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معراج کی رات کیسے گزارنا چاہیے؟ معراج کی رات میں کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا عبادت کرنا ہے؟ کل صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ تمام چند ضروری باتیں آپ کے سامنے آج تفصیل سے بیان کی جائے گی. معزز سامعین و خواتین، آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہمیں کب ملی؟ یہ نماز پڑھنے کا جو ہمیں حکم ملا وہ معراج کی رات ہی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے. تو معراج کی جو رات ہے کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے. اسی لیے چند باتیں جو ضروری ہیں کل کے معراج کی رات کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. تو کل جو معراج کی رات آ رہی ہے، سب سے پہلے تو روزہ رکھیں. معراج کی رات روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں آپ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی معراج کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. امام بیہقی اپنی کتاب فضائل الاوقات میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص معراج کی رات عبادت کر لے، معراج کی ایک رات ساری رات وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لے یا نفل نمازیں پڑھ لے یا قرآن پاک پڑھے یا درود پاک پڑھ لے، اس طرح عبادت میں جو شخص معراج کی مکمل رات گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 100 سال راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ معراج کی رات جاگنے کی یہ فضیلت ہے، عبادت کرنے کی یہ فضیلت ہے. صرف معراج کی رات جاگنے سے اس بندے کو صرف جاگنا یا راستوں میں یا کسی مقام پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار لینا اس سے ثواب نہیں ملتا. صرف جاگنے سے ثواب نہیں، راستوں پر گھومنے پھرنے سے ثواب نہیں، صرف بیکار کی باتیں کر کر یہ مبارک رات گزارنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا. ثواب کب ملتا ہے؟ کہ جب ہم اپنی نیند کو قربان کر کر ہم اللہ کے گھر کو ساری رات آباد کریں، ساری رات رب کے گھر میں اپنی پیشانی کو سجدے میں لگائیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گر گڑائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کیا کیا گناہ کیے تھے، ان سارے گناہوں کی توبہ کرے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اس رات کی عظمت اور فضیلت ہے. اور آگے فرماتے ہیں جو کوئی معراج کی رات تو ہم نے جاگ لی، اب جو دن آئے گا معراج کی رات گزرنے کے بعد جو دن آئے گا، اس دن جس بندے نے روزہ رکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو معراج کے روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے. معراج کی رات میں یہ عبادت اور صبح میں روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. اکثر ہم اس راتوں میں دیکھتے ہیں کہ ان راتوں کی اہمیت آج آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. نوجوان
ان راتوں میں بازاروں میں یا راستوں پر یا سڑکوں پر اسی طرح سے گھوم کر ساری رات برباد کر دیتے ہیں۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے لیے ہے، سر جھکانے کے لیے ہے، توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اس رات بہترین وظیفہ کیا ہے؟ اس رات کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جتنے بھی عالم ہیں، اب معراج کی رات ہوا کیا تھا؟ معراج کی رات آخر ہے کیا؟ معراج کس کو کہتے ہیں؟ شب معراج کا مطلب کیا ہے؟ شب کے معنی آتے ہیں رات، شب کہتے ہیں رات کو فارسی میں، معراج کہتے ہیں چڑھنا، بلندی پر چڑھنا یا سیڑھی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب شب معراج کا معنی کیا ہوا؟ شب معراج کا مطلب کیا ہوا؟ بلندی والی رات، یعنی چڑھنے کی رات۔ چونکہ اس رات میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو تمام آسمان اور زمینوں کی سیر کرائی، اس لیے اس کو معراج، شب معراج کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین و خواتین، آپ کل کیا نمازیں پڑھنا ہے؟ کل کی رات میں نمازیں کون سی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، وہ تمام آپ کے سامنے چند ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ کل کا جو دن ہے، آج کی رات سحری کریں، سحری کر کے صبح کا ایک روزہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو رات معراج کی رات گزرتی ہے، اس رات بھی ہمیں اللہ کی ساری رات عبادت کر کے پھر صبح میں بھی روزہ رکھنا ہے۔ آج رات بھی سحری کرنا ہے، معراج کی رات سے ایک دن پہلے بھی سحری کر کے آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور معراج کی رات گزرنے کے بعد بھی دوسرے دن بھی روزہ رکھنا ہے۔ معراج سے ایک دن پہلے اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو آپ معراج کی رات کا ایک روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد کا ایک روزہ رکھیں، 2 روزے ضرور رکھیں، یا تو آج سحری کر کے کل کا روزہ، یا معراج کی رات گزرنے کے بعد میں اس دن معراج کی رات کے بعد سحری کر کے اس کے بعد والے دن کا ایک روزہ، اس کے بعد کا ایک روزہ، یہ 2 روزے رکھ لیں۔ اب ان 2 روزوں کی فضیلت تو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب ان راتوں میں ہمیں کیا کیا نمازیں پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک نماز ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، 2 رکعت نفل نماز یہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی معراج کی رات آپ عشاء پڑھ لیے، عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز ہونے کے بعد سب سے پہلے جو اپنی زندگی کی قضائے عمری ہے، جو عمر بھر کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ سب سے پہلے قضائے عمری کو ادا کریں۔ جو عمر بھر کی قضا نمازیں ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قضائے عمری جو نماز پڑھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ فجر کی 2 رکعت فرض قضا پڑھتا ہوں، اگر مرد ہے، اگر خواتین ہیں تو پڑھتی ہوں، واسطے اللہ کے نور میرا کعبۃ اللہ شریف کے، یہ کہہ کر آپ رکعت باندھیں۔ 2 رکعت میں جو بھی سورہ یاد ہو، سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت ادا ہو جائے گی۔ سنت نماز کی قضا نہیں ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ قضا کرنا ہے، اس کی قضا نہیں، صرف فرض نماز کی قضا عمری پڑھنا ہے۔ اور واجب الوتر، فجر کی 2 رکعت قضائے عمری پڑھ لے، پھر اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت قضائے عمری پڑھ لے، پھر عصر کی 4 رکعت قضائے عمری پڑھ لے، مغرب کی 3 رکعت قضائے عمری، پھر عشاء کی 4 رکعت قضائے عمری۔ یہ ہو جانے کے بعد اب باری آتی ہے واجب الوتر کی۔ عشاء کے بعد واجب الوتر کی جو 3 رکعت ہے، اس کی بھی قضائے عمری پڑھنا چاہیے، 3 رکعت واجب الوتر کی۔ اب یہ ایک دن کی نماز ہو گئی۔ اب یہ ہونے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد فجر، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، واجب الوتر، یہ 2 دن کی نمازیں ہو گئی، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے آپ کم از کم یہ طے کر لیں کہ میں 1 مہینے کی قضائے عمری تو مجھے ادا کرنا ہے، 1 مہینے کی قضائے عمری نماز ادا کرنا ہے۔ اب اس میں جو بھی سورے آپ کو یاد ہوں وہ سورے آپ پڑھ لے سکتے ہیں، یہی سورہ پڑھنا کوئی اس میں ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو قضائے عمری میں وہ سورے آپ پڑھ لیں۔ قضائے عمری یہ چونکہ آپ پر واجب ہے، یہ فرض ہے، جو نمازیں ہم نے چھوڑ دی وہ پڑھنا ہم پر فرض تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، اسی لیے قضائے عمری پہلے
یہ ان مبارک راتوں میں سب سے پہلے قضائے عمری ادا کرنا ہے۔